نماز حنفی سے مجھے یاد آیا کہ بعض ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ نماز محمدی ہے، اور یہ جو احناف نماز پڑھتے ہیں یہ نماز حنفی ہے، اور پھر دلیل کے طور پر وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب دکھاتے ہیں کہ جس میں احادیث ہوتی ہیں ان کی جو نماز ہے اس سے متعلقہ، اور اوپر ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے نماز محمدی، اور ہماری پھر نماز حنفی جس میں ہماری نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نماز حنفی۔ تو کہتے ہیں کہ بتاؤ نماز محمدی ہونی چاہیے یا نماز حنفی؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی کہے گا کہ نماز محمدی ہونی چاہیے، نماز حنفی تو نہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اذہان کے اندر شکوک و شبہات کو ڈالا جاتا ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو ہم نماز حنفی کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کو بالکل بعینہ ہی یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بخاری کی ہے، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی امام بخاری کا فرمان ہے جس کو ہم حدیث بخاری کہہ رہے ہیں، یہ کوئی امام مسلم کا فرمان ہے جس کو ہم حدیث مسلم کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے، لیکن اس کو روایت کیا ہے، اس کی تحقیق، اس کی تصحیح کا اہتمام کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس کی تحقیق اور تصحیح کا اہتمام کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نماز حنفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مطلب اور مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پاکٹ والی جو چھوٹی سی ایک کتابچہ ہے جس کو کتاب نماز حنفی کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ٹائٹل کے طور پر نماز حنفی لکھا ہوا ہے، تو اس سے مطلب اور مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں نماز کا وہ طریقہ ذکر کیا گیا ہے جو ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن اس کی تحقیق، اس کی تخریج، اس کی تصحیح کا اہتمام کیا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو یہ ہے مطلب اور مراد نماز حنفی کا، ہے یہ بھی نماز محمدی، اسی طرح کہ جس طرح کوئی بخاری کی حدیث ہو تو وہ حدیث محمد ہوتی ہے، حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے، یا ہمارے اہل حدیث بھائی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی بخاری سے حدیث پیش کرو، یا کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث ہونی چاہیے، بخاری کی حدیث ہونی چاہیے۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری کا جو فرمان ہے وہ پیش کرو؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس حدیث مصطفیٰ کو تحقیق اور تصحیح کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ہمارے سامنے وہ حدیث پاک پیش کرو۔ تو اس لیے عزیزان من، میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اس قسم کے شکوک و شبہات عوام الناس کے اذہان میں نہ ڈالیں، بلکہ ہم بھی الحمدللہ احناف نماز محمدی ہی پڑھتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کتنا بڑا بہتان اور الزام ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں اور یہ نماز حنفی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اقوال ہیں ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس کی نہ کوئی بیس ہے نہ کوئی بنیاد ہے، یہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں الامان والحفیظ۔ تو اس لیے ان شکوک و شبہات کو اپنے ذہن سے نکال لیں۔ امت محمدیہ اس وقت فرقہ واریت کی متحمل نہیں ہے، بلکہ امت کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت و مودت کی فضا کو برقرار رکھیں۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قسم کے شکوک و شبہات عوام الناس کے اذہان میں نہ ڈالے جائیں، بلکہ عوام الناس کو اس حوالے سے ان کے اذہان کو صاف کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی وہ بھی نماز محمدی ہی پڑھتے ہیں، ان کی بھی نماز محمدی ہی ہے، بس بات اتنی ہے کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کی تحقیق اور تصحیح کا، تفتیش کا اہتمام کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ جو نماز محمدی آپ بھائیوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی اہل حدیث بھائیوں نے، تو یہ حقیقت کے اندر نماز محمدی نہیں ہے اگر آپ کے اس اینگل اور سوچ اور زاویے سے دیکھا جائے، بلکہ یہ نماز بخاری ہے، یہ نماز مسلم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی امام بخاری اور امام مسلم ان کی تحقیق کردہ جو احادیث ہے ان کے روشنی کے اندر ہے، یا ان کے مسلک، ان کے منہج کے مطابق ہے، اور یہ نماز شافعی ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق، تصحیح اور ان کی تفتیش کے نتیجے میں جو احادیث سے انہوں نے اخذ کیا اس کا یہ عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ نماز شافعی پڑھتے ہیں، آپ نماز بخاری پڑھتے ہیں، آپ نماز مسلم پڑھتے ہیں، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی جو حدیثیں ہیں یہ تو بخاری کی حدیث ہے،
یعنی بخاری کا فرمان ہے، یہ تو مسلم کا فرمان ہے، نہیں، وہ فرمان محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اس کو تخریج کیا ہوتا ہے، تحقیق کیا ہوتا ہے، اس کی تفتیش کی ہوتی ہے، تصحیح کی ہوتی ہے امام بخاری اور امام مسلم نے۔ تو اسی طور پر ہم نماز محمدی پڑھتے ہیں، بس اس نماز محمدی کے جو دلائل ہیں کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے، ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، یا دیگر معاملات، تو یہ تمام تر وہ احادیث مبارکہ کی بیس اور بنیاد پر ہم ایسا نہیں کرتے کہ جن احادیث مبارکہ کو ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحقیق کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ اور تفتیش کے ساتھ ہمارے سامنے مسئلے کو نکھار کر پیش کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اتحاد امت کے لیے ہمیں کوششیں اور کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔